عالمی جریدے ٹیلیگراف نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سفارتی وفد کے سربراہ کے بیانات نے حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی اور اپوزیشن جماعت کانگریس میں لفظی جنگ چھیڑ دی ہے۔ وفد کے اراکین خود مودی سرکار پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس وفد کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اپوزیشن رہنما سنجے راوت کا یہ کہنا ہے کہ مودی سرکار سفارتی کمیٹی سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ He is trying to gain political dividends out of all this۔ اور کانگریس نے بھی اسے دکھاوا اور ایک فساد قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارتی سرکار نے ابھی تک بہت سے سوالات کا جواب ہی نہیں دیا۔ شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرتی بھارتی سرکار اب کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہی ہے۔ مودی کی ناکامیوں کو چھپانے اور پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر جھوٹی خبریں دینے والے بھارتی ٹیلی ویژن اینکر ارناب گوسوامی اور حکمران جماعت بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویا کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انڈین یوتھ کانگریس کی جانب سے دائر کیا گیا یہ جو درخواست ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے ناظرین کہ گوسوامی اور مالویا نے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران جان بوجھ کے پرپسفلی جھوٹی معلومات پھیلانے کی منظم مہم چلائی ہے، اور اس عمل سے نہ صرف بھارتی عوام کو گمراہ کیا گیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت کی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ روز ہی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی معروف پروفیسر کرسٹین فیر نے گوسوامی کے شو کو جنگجو اور شور شرابے سے بھرے ماحول کی وجہ بتاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ فیر نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ جب ہر طرف صرف چیخو پکار ہو رہی ہو تو ایسے شو میں بیٹھنے کی بجائے دنیا میں کرنے کو بہت سی اہم چیزیں موجود ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان کے چینل ریپبلک نے بھی بار بار ایسی خبریں نشر کی ہیں کہ جنہیں بعد میں جھوٹا ثابت کیا گیا۔ But that's not only one channel۔ پورے انڈین میڈیا کا یہی حال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مقدمہ در حقیقت گوسوامی کے خلاف نہیں یا کسی آئی ٹی سیل کے سربراہ کے خلاف نہیں، در حقیقت بھارتی میڈیا میں پھیلے ہوئے جھوٹ کے کارخانے کے خلاف یہ ایک اہم قانونی کارروائی ہے کہ جہاں مودی کے پاس ناظرین سوالات کے جواب ختم ہو رہے ہیں، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی نے اب ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا امیج بھی بحال کرنے کی تگودو شروع کر دی ہے۔ نریندر مودی نے اپنے ہی پوسٹر سڑکوں پر آویزاں کروانا شروع کر دیے ہیں جن میں وہ ایئر فورس کے لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ Now I don't know کس جینیس کا یہ آئیڈیا تھا کہ بھارتی ایئر فورس کا لباس تن کر کے وہ اپنے پوسٹر لگائیں، کیونکہ میں نہیں کہتی، کوئی اور نہیں کہتا، کرسٹین فیر سے ہی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بھارتی ایئر فورس نے بھی پاکستان کے جہاز گرائے ہیں تو گوری صحافی کا کہنا تھا بکواس۔ سو بہرحال مودی still seems to feel that this is a uniform word donning, so that's up to him۔ لیکن 6 جنگی جہاز تباہ کروانے کے بعد مودی کی ڈھٹائی کو یقیناً داد دینی چاہیے، کیونکہ ایک طرف وہ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں تو دوسری جانب مخالف آوازوں کو دبانے کے ساتھ ساتھ اسکیپ گوٹس بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، رواں ہفتے 11 افراد کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد اب مودی سرکار نے بڑی تعداد میں سکھوں کو بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بدلے کی آگ میں جلتے مودی نے خطرناک بحری طیاروں کا بھی وہ تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے کہ جس کے حوالے سے متنبع کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد انتہائی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت ایک غیر محدود علاقائی بالادستی کا خواب دیکھ رہا ہے اور بحری توسیع پسندی، ایکسپینشنسٹ آئیڈیاز اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 12 مئی کو قوم سے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف نیو نارمل بنا دیا ہے۔ بھارتی اقدامات اور ارادے خطے کے امن کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہی بلاول بھٹو زرداری نے نریندر مودی کے اس نیو نارمل پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت جسے نیو نارمل کہہ رہا ہے اسے جاری رکھنا بھارت کے اپنے حق میں نہیں۔ شدید تناؤ کے اس ماحول میں مگر دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز نے اس ماہ کے آخر تک افواج کو جنگ سے پہلی والی پوزیشن پر واپس بلانے پر اتفاق کر لیا ہے اور بھارت نے اٹاری بارڈر پر جھنڈا اتارنے کی روایتی تقریب کو بھی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے اور ان سوالوں کے جواب میں یہ عندیہ دیا ہے کہ پاک بھارت مذاکرات سعودی عرب یا پھر امارات میں کسی نیوٹرل جگہ پہ ہو سکتے ہیں اور ان میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ جنگ کے دوران
اسرائیل کے لوگ بھارت میں موجود تھے۔ بہت بڑا بیان ہے، سنگین نوعیت کا بیان ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان کہ جنگ کے دوران اسرائیلی کچھ لوگ، کچھ آفیشلز جو ہیں بھارت میں موجود تھے، اس خطے کی پاور ڈائنامکس کو مزید عیاں کرتا ہے۔ 2019 میں بھی پلوامہ اٹیک کے بعد ہمیں خبریں موصول ہوئی تھیں کہ پاکستان کے اوپر جس حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کی مکمل پشت پناہی اسرائیل کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ آج ہی اس حوالے سے پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آگاہ کیا ہے کہ اس دفعہ بھی بھارت کی اندر اسرائیل کے لوگ موجود تھے جب حملہ کیا گیا۔ انہوں نے بھارت کی بھرپور مدد کی بقول وزیر اعظم شہباز شریف، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت میں فاصلہ نہیں تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو جنگ کو فرنٹ سے لیڈ کرنے پر فیلڈ مارشل بنایا گیا بقول وزیر اعظم شہباز شریف۔ انہوں نے آج صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں یہ کلیئرٹی دی ہے، اس کی تصدیق دی ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ان کا تھا۔ کل یہی بات رانا ثناء اللہ نے ہم سے بھی کی، لیکن آج اس کے اوپر ایڈ کرتے ہوئے مزید کلیئرٹی دی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میاں نواز شریف کی مشاورت بھی اس فیصلے میں پوری شامل تھی۔ ایک صحافی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج سوال پوچھا کہ آرمی چیف کو تو آپ نے فیلڈ مارشل بنا دیا ہے، آپ کیا بنے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے پولیٹیکل فیلڈ مارشل کہہ لیجئے۔ صحافیوں سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف ہنگامی طور پر کوئٹہ پہنچ گئے، جہاں خوزدار حملے کے بعد ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ بھارت کی پراکسیز وارز کے قلعہ کمی کے لیے ریاست ایک قدم آگے بڑھ کر ایکشن لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصل تنازع اب بھی برقرار ہے، اور اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو جنگ ہی صحیح، پاکستان تیار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دفتر خارجہ میں بھی سفارتی کمیٹی کو بریفنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی بھارت پر واضح کیا ہے کہ بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پانی کو بطور ہتھیار بھی استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کشیدہ ہوتی اس صورتحال میں جہاں بھارت بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، اسی فضا میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ سے بیجنگ میں ملاقات کی ہے۔ تینوں رہنماؤں نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے اور خطے میں دہشت گردی کو روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل چین کے وزیر خارجہ نے بیجنگ میں چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی غیر رسمی ملاقات کی صدارت کی ہے کہ جس میں پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر متقی نے شرکت کی ہے، اور ساتھ ہی چینی میڈیا کے مطابق تینوں وزرائے خارجہ نے چین، افغانستان اور پاکستان کے سیف فریقی مذاکرات کے نتائج کو سراہا ہے اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں بھی گہرائی سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ناظرین، اجلاس کے نتائج میں 7 کلیدی نکات شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ سیاسی باہمی اعتماد کو بڑھانا اور ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ رویہ برقرار رکھنا۔ دوسرا اہم نقطہ چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مذاکراتی میکنزم کے کردار کو بڑھانا۔ تیسرا نقطہ باہمی قریبی رابطے کو بڑھانا اور سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنا۔ چوتھا بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر میں گہرائی سے تعاون کو اور کوآپریشن کو بڑھانا۔ چین پاک اقتصادی راہداری کو افغانستان کی جانب وسعت دینا۔ پانچواں نقطہ عملی تعاون کے شعبوں کو بڑھانا اور تعاون کی سطح کو بلند کرنا۔ چھٹا اہم ترین نقطہ دہشت گردی کی تمام صورتحال کی مخالفت کرنا، قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا، اور ساتواں نقطہ خطے میں امن، استحکام کا تحفظ اور ترقی کی ترویج کے لیے ایک مثبت بیرونی ماحول تشکیل دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اہم ترین ملاقات ہے، اہم ترین اعلامیہ اور 7 نکات سامنے رکھے گئے ہیں۔